محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آبادی سے دور آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر ایک بوڑھی خاتون پانی بھر رہی ہیں۔ سرکار محبوب الہی وہاں تشریف لے گئے۔ اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ ماں، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لوگ یہاں نہیں رہتے، آپ آبادی سے اتنا دور آ کر کے اس کنویں سے پانی کیوں بھر رہی ہیں جبکہ آپ جمنا سے بھی پانی بھر سکتی ہیں اور جمنا کا پانی میٹھا ہے؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ بابا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرے شوہر کی اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ ہم 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر پائیں، تو ہم دوپہر کا کھانا تو بنا لیتے ہیں۔ چونکہ جمنا کا پانی میٹھا ہے تو وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اس کنویں کا پانی کھارا ہے تو یہ تھوڑا سا دیر تک ہمارے پیٹ میں باقی رہتا ہے۔ تو میں اس کنویں سے پانی بھرنے کے لیے اس لیے آتی ہوں کیونکہ ہم رات میں کھانا نہیں بنا پاتے، کھانے کو نہیں ہوتا، تو رات میں یہ پانی پی کر کے سو جاتے ہیں تو بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے، بھوک کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ سلطان المشائخ نے جب یہ بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک لمبی سانس لی حضرت محبوب الہی نے اور عرض کرنے لگے کہ اگر اللہ رب العزت نے قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا کہ نظام الدین، تمہارے ہوتے ہوئے ایک میاں بیوی رات میں بھوکے سو جاتے تھے، تو تم اپنے اللہ کو کیا جواب دو گے؟ سرکار محبوب الہی نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ ماں، اب سے تم اور تمہارے شوہر دونوں ہماری خانقاہ میں رہیں گے۔ سلطان المشائخ نے اپنی خانقاہ میں ان کو آنے کی دعوت دی اور وہ دونوں میاں بیوی حضرت کی خانقاہ میں آ گئے۔ سلطان المشائخ نے اپنی خانقاہ کے ذمہ داروں سے فرمایا، آپ کے جو خاص خادم تھے اقبال، ان سے فرمایا کہ نظام الدین کو کھانا بعد میں دینا، پہلے ان دونوں میاں بیوی کو کھانا دینا۔ اب یہی سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن وہ بوڑھی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، کہا بابا، آپ اتنے با اخلاق ہیں، آپ اتنے خوش اخلاق ہیں، آپ نے ہمارا مذہب نہیں پوچھا، آپ نے ہمارا عقیدہ نہیں پوچھا، آپ نے ہماری زبان نہیں پوچھی، آپ نے ہماری ذات نہیں پوچھی، آپ یوں ہی ہماری خدمت کیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی اس خدا کی عبادت کرنے لگیں اور آپ ہمیں بھی اپنے دین میں شامل فرما لیں۔ بزرگوں کے اسی اخلاق اور رویے کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آئے اور ان تک اسلام کا نور پہنچا۔ یہ ماہ رمضان المبارک اسی احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ روزہ دراصل ایک ایکسپریمنٹ ہے، ایک تجربہ ہے۔ چونکہ ہم خود بھوکے رہتے ہیں تو خود بھوکے رہ کر کے ہم بھوک کو محسوس کرتے ہیں کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اسی لیے عطا فرمایا کہ ان روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، مالک کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، تزکیہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بھی ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا، اس روزے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر غریبوں کی ہمدردی پیدا ہو، اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو اور اللہ کی بندوں کی جو بھوک ہے اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریں اور دنیا کی تمام بھوکمریوں کا علاج کریں۔ اسی لیے یہ ماہ رمضان المبارک امت مسلمہ کو عطا فرمایا گیا۔ اگر ہم اس ماہ رمضان المبارک کے صحیح مقصد کو سمجھیں تو شاید دنیا سے غربت کا اور دنیا سے بھوکمری کا پوری طرح سے خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔